معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان ٹی زیڈ کے ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ خادم حسین رضوی اور اس کی جو تنظیم ہے ٹی ایل پی، تحریک لبیک پاکستان، اس کے بارے میں، اس کی تاریخ تھوڑی سی اور اس کی جو کلاس بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے ذکر کروں گا تھوڑا سا، تاکہ کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب خادم حسین رضوی کا جنازہ جا رہا تھا، وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک سب سے بڑا جنازہ جسے کہا جا سکتا ہے، جس کے اندر لوگوں نے اپنے طور پہ اتنے بڑے پیمانے پہ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی اور پورا لاہور ایک طرح سے بھرا ہوا تھا جیسے۔ اور یہ ایک فنومنے کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ یہ بریلوی فنومنا کیا ہے اور اس کے اندر جو ایک پولیٹیکل اسلام داخل ہوا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ پولیٹیکل اسلام جو کہ پوری ایک ملیٹنسی کے ساتھ موجود ہے، اپنے ایک ان کے اندر ایک ملیٹنسی ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ اپنے طور پہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج بھی کرتی ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیوں ایسا ہوا۔ تو جب ہم اس کی تاریخ میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی فوج کا، آئی ایس آئی کا، ان کا ایک بڑا براہ راست عمل دخل دکھائی دیتا ہے۔ جب 2006 میں جنرل مشرف نے اپنے ایک آرمی کا ظاہر پرانا جو ایکسپیرینس تھا، جو طالبان کے ساتھ ان کا ایک رومانس تھا سارا، اور ان کے اندر ایک اچھے طالبان ہر جگہ پہ ان کو مل رہے تھے، اور وہ ایک اچھے اور برے ان کا ایک سارا ایک موازنہ چلا رہے تھے وہ۔ تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ دیوبند جو اسکول آف تھاٹ ہے، ان کے اندر ایک ملیٹنسی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ کئی جگہ پر ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو ملٹری اسٹیٹمنٹ کا خیال ہوا کہ ہمیں بریلوی اسکول آف تھاٹ کی طرف بھی کچھ دھیان کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر ملیٹنسی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس وقت ایک اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنائی گئی جس کے اندر 6 بریلوی ارکان کو شامل کیا گیا، اور انہوں نے اس طرح سے کوشش کی کہ اس کو پھر ایک طاقت کے ایک سیاسی قوت بھی بنایا جائے، اور اس قوت کے ساتھ ان کو اپنے استعمال میں لایا جائے۔ خیر وہ اس وقت تو ایک دم وہ اس قوت کے طور پر ان کے اندر سلسلہ نہیں بنا، لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر خاص طور پہ ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ موجود ہے، اور دیوبندی اور دوسرے جو مسالک ہیں ان کی تعداد کمپیریٹیولی ان سے بہت کم ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ 50% سے بھی زیادہ وہاں پہ بریلوی پائے جاتے ہیں پنجاب میں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید 70% بریلوی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ایک اپنے طور پہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ موجود ہے، قوت ہے، ان کی ایک سارا سلسلہ ہے، اور انہوں نے ایک سیاسی اسلام بھی وہاں پہ بنایا۔ اب یہ سیاسی اسلام یہ کیسے ہوا، دیکھیں انہوں نے انتخابات میں بھی حصہ لیا، اور یہ ایک اپنے طور پہ ایک آئیڈیالوجی رکھتے ہیں جو کہ سیاسی نظام کے طور پہ جو چلائی جا سکتی ہے، یہ اس کو وہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں۔ ناموس رسالت، ختم نبوت اور اس طرح کے جو نعرے ہیں ان کے، وہ ان کے بنیادی طور پہ سلوگنز اس طرح کے ہیں جنہوں نے لوگوں کو جا کے موبلائز کیا، انہوں نے جا کے لوگوں کو ٹچ کیا۔ یہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، اس کی جو پریکٹس ہے وہ خانقاہوں، درباروں اور اس طرح کے جو تمام ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ایک پریکٹس جو ہے وہ سارے سلسلے کے ساتھ موجود ہے۔ یہ پیروں کا سلسلہ بھی ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ٹرائی کیا ٹی ایل پی سے پہلے، جو تحریک طالبان، تحریک لبیک ہے، اس سے پہلے انہوں نے دوسرے جو مختلف مکاتب فکر کے ذرا جن سے ہٹ کے تھے، جیسے طاہر القادری کو آزمایا۔ طاہر القادری نے اس وقت اپنی عوامی تحریک سیاسی جماعت بھی بنائی، اور انہوں نے ایک پولیٹیکلی اپنا ایک اسلامی حوالے کو پولیٹیکل طور پہ استعمال کر کے وہاں ایک مارکیٹ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی بے شبہ پشت پرائی کے باوجود
وہ اس طرح کا طلسم پیدا نہ کر سکے جو کہ بعد میں آ کے خادم حسین رضوی نے کیا. خادم حسین رضوی جو تھے ان کی طاہر القادری کے ساتھ کافی لگتی تھی اور یہ ان کو کافی گالی گلوچ سے بھی مخاطب کیا کرتے تھے اپنے تمام جلسوں میں، اجتماعات میں، اور اپنے جو ان کے درس ہوتے تھے اس کے اندر بھی. تو یہ جو ان کا ایک سارا سلسلہ بنا، یہ بعد میں 2016-17 کے اندر ان کی اصل اٹھان ہوتی ہے ٹی ایل پی کی، جو کہ ایک پولیٹیکل اس حوالے سے ہوتی ہے. اور انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے اپنی ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک امینڈمنٹ کی ٹرائی کی کہ جہاں پہ انہوں نے قادیانیوں کو ایک کیٹیگرائز کرنے کا ایک کہا کہ الیکشن پروسیس کے اندر ان کو کیٹیگرائز کر کے ان کو ایک ساری مارکیٹ سے آؤٹ کیا جائے. اس کے بعد پھر جب یہ 18 کے بعد جب پی ٹی آئی نے وہ ڈاکٹر عاطف میاں کو بلانے کی کوشش کی، جو کہ بنیادی طور پہ اپنے پس منظر میں قادیانی تھے، اس کے اوپر اصل مخالفت اس کی ٹی ایل پی نے ہی کی تھی. تو یہ ایک اس طرح سے ان کی ایک اسرٹ کیا انہوں نے. اور انہوں نے جب وہ دھرنا دیا، اس کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ رینجرز کے جو ڈی جی تھے انہوں نے آ کے پھر ان کو اٹھایا، تو ان کو پیسے ویسے بھی بانٹے، اور ایک اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک ریاست کی ایک کمپوننٹ کے طور پہ یہ ابھر رہے ہیں اور ریاست ان کو پروموٹ کر رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ ان کو اس کے اندر جو خادم حسین رضوی تھے، ان کو وہ ایک اپنے طور پہ ایک بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے بیانیے کے اندر ان کے ایک جو طاقت تھی وہ ان کا عوامی پن تھا. وہ ان کی لوگوں کی زبان میں بات کرنا، وہ زیادہ تر پنجابی میں مخاطب ہوتے تھے. اس کے علاوہ ان کا جو پاپولر ہونے کے اور سیکرٹ تھے، وہ ان کا ایک گالی گلوچ والا سٹائل، جو کہ پنجابی ایک سٹائل کے اندر لوگوں نے اس کو پسند کیا. لوگ اس کو خلاف نہیں ہوتے تھے، وہ جو گالیاں نکالتے تھے فالوور اس سے ان کے خلاف نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اسی طرح سے اپنے مخالفین سے مخاطب ہونا ضروری ہے. اب اس تمام پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے اگر ان کا ایک کلاس پس منظر بھی جو ہے، اب دیکھیں کہ خاص طور پہ جو خادم حسین رضوی کے فالوورز میں لوگ آئے، ان میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ لوور مڈل کلاس کے، یہ زیادہ تر آپ کو ملیں گے ان کے اندر جو چھاپڑیوں والے بھی بہت سارے، اور محنت کرنے والے لوگ، چھوٹے لوور مڈل کلاس آپ کو دیکھنے میں زیادہ ملے گی. لیکن جب انہوں نے ایک پاپولیرٹی اختیار کی اور انہوں نے جب 18 کے الیکشنز کے اندر اپنی ایک پرفارمنس دکھائی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پورے آشیرواد کے ساتھ تھی، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ نواز شریف، کیونکہ یہ لوگ سیاسی پارٹیوں کے اندر بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ سیاسی پارٹیوں کے اندر پاکستان میں موجود تھے، لیکن اس کی جو ایک نواز شریف کے لیے ایک جو ان کو تھا کہ اگر اس اسکول آف تھاٹ کو ایک علیحدہ الیکشن، ایک پوری الیکٹرل حیثیت دی جائے تو یہ انہی سیاسی پارٹیوں کے ووٹ کو ڈیمیج کریں گے اور ان کی سیٹیں کم ہوں گی. اس کے اندر خادم حسین رضوی صاحب کو بہت کامیابی ہوئی. انہوں نے تقریباً ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر کوئی 4,000-5,000 ووٹ لیے، وہی جو جیت والے ووٹ ہوتے ہیں وہ ان کے نکال کے علیحدہ ہو گئے. اس سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پارٹیوں کا جو بیلنس تھا وہ سارا خراب بھی ہوا، لیکن ان کی ایک اپنی فورس جو تھی وہ ایک علیحدہ طور پہ نکل کے آئی، جنہوں نے ایک جیسے تقریباً اس وقت ان کو 22 لاکھ ووٹ ملا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی فالوئنگ ظاہر ہے، ووٹر اگر اتنا ہے فالوئنگ تو اس سے کئی گنا، یعنی وہ تو بہت زیادہ ہے، اسے 6 گنا 7 گنا 8 گنا آپ لگائی جا سکتی ہے آرام سے. تو یہ ایک ان کی جو ایک پاور بیس تھا، انہوں نے ایک اپنے آپ کو ایک سیاسی طور پہ اسرٹ کیا، اور اس کو ایک ان کا ایک خیال ہے، ان کی پوری تحریک کا خیال ہے کہ یہ الٹیمیٹلی پوری ریاست کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور یہ اس قبضے کے نتیجے میں اپنی جو ان کی آئیڈیاز ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کو ملک کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پورا سیاسی بنایا. یہ انڈیا کے بارے میں ان کے بہت سے بیانات ہیں، یہ کشمیر کے بارے میں ان کے بہت سے خیالات ہیں. ان کے اندر ملٹنسی بھی ایک ہے، جو کہ ہم نے دیکھی کہ جو انہوں نے دھرنے ورنے دیے تمام دھرنوں کے اندر، بلکہ ایک زمانے میں تو آئے دن آپ لاہور میں، ملتان میں، ادھر ادھر آپ جہاں بھی دیکھیں کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ جماعت اسلامی والے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے لبیک والے ہیں. اور یہ تحریک لبیک والے انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ ٹریفک روک کے، اور ان کو کیونکہ پیچھے سے ایک انتظامیہ کی اور وہاں کی ایجنسیوں کی بیکنگ بھی تھی،
اس لیے ہونے دیا جاتا تھا تاکہ یہ اسرٹ کریں یا اپنی طاقت کو بڑھائیں. تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی وہاں پہ دیکھا. جب بھی میں بھی وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کبھی بہت دفعہ کبھی لاہور کا ایک حصہ بند ہے, کبھی دوسرا بند ہے, اس طرح سے کبھی گجرانوالا میں, کبھی فیصل آباد میں کہیں نہ کوئی حصہ بند کیا ہوا انہوں نے اور اپنے مطالبات لے کے نعرے بازی ہو رہی ہے. پھر ان کو حکومت نے ہمیشہ ان کو ایک بڑے سافٹ اینگل سے ڈیل کیا ہے. ان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں, ہم نے دیکھا سر عام ان کو پیسے دیتے ہیں, ان کے لوگوں کو اریسٹ کیے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں فوراً, ان کے اوپر مقدمات تمام واپس ہو جاتے ہیں جو کہ تمام ایک پرتشدد کا کارروائی کے نتیجے میں مقدمات رجسٹر ہوتے ہیں, وہ بھی سارے کے سارے واپس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اس کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو ایک قوت کے طور پہ ابھارنا چاہ رہی ہے. وہ پرانے ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے جو انہوں نے طالبان کے لیے سب استعمال کیا, اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ان کے قابو سے باہر ہیں, اس لیے اب کاؤنٹر بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ٹیسٹ کیا جائے. اب اس ٹیسٹنگ کے اندر بریلوی اسکول آف تھاٹ اب کہاں تک آگے ان کے ہاتھ میں رہے گا یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر ایک صورت تو یہ دیکھی جاتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ الاؤ کر رہی ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا ریاست کی جو رٹ ہے وہ کمزور ہے, اور ریاست جہاں بھی ان اس طرح کے طاقتور مذہبی حلقوں کو دیکھتی ہے تو وہ کمپرومائز بھی آ جاتی ہے فوراً, وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. حکومتیں تو اپنی جگہ پہ, لیکن ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوج بھی جو ہے وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ ایک ویکنیس کا اظہار بھی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو یہاں تک الاؤ کریں یہاں تک نہ کریں, لیکن اس کے اندر ریاست کا جو ایک اپنے طور پہ دکھائی دیتا ہے, جو چیز لوگوں کو محسوس ہوتی ہے وہ ہے کہ یہ ان کا ایک کمپرومائزنگ جو ہے وہ ان کی ایک ویکنیس کا اظہار بھی کر رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں وہ مطالبات انہوں نے سارے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سائن کیا. ان کے وزیر داخلہ نے بھی سائن کیا اس کے اوپر. اور اسی طرح سے جب پہلے ہوا تھا, پہلے بھی آئی ایس آئی کو انہوں نے بیچ میں گارنٹر بنایا تھا جب 2016 میں انہوں نے دھرنا ورنا کیا تھا. اس کے بعد جب یہ اٹھے تھے اور ایک ریٹرن ایگریمنٹ کر کے اٹھے تھے, اس ایگریمنٹ کا جو ضامن انہوں نے بنایا تھا انہوں نے آئی ایس آئی کے چیف کو بنایا تھا. تو اب بھی یہ جو ہے اس کے اندر بھی اب بھی انہوں نے اسی طرح سے کیا. یہ جو ریسنٹ ان کے خادم حسین رضوی صاحب کی وفات سے پہلے جو ان کا دھرنا تھا اسلام آباد کے اندر, وہ دھرنا انہوں نے 3-4 دن جو چلایا, اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا وہ سارے کا سارا ایک اس کے اندر حکومت صاف دکھائی دے رہی ہے کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, کوئی ریاست کی ریٹ نہیں ہے, اور وہ ان کے ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے مطالبات وہ سارے کے سارے مان لیے. اس کے اندر فرانس کے امبیسڈر کو نکالنا, اس کے اندر ان کے قیدیوں کو ساروں کو رہا کرنا, ان کے اوپر آئندہ کوئی مقدمات نہ بنانا, جو مقدمات بنے ہیں سب کو وڈرا کرنا. اب یہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ ساری کی ساری یہ دوبارہ سے دھل کے صاف ستھرے ہو کے دوبارہ سے باہر آ گئے, اور انہوں نے یہ سارے کے سارا دھکے سے کروایا, گریبان پکڑ کے کروایا, جھنجھوڑ کے کروایا. تو یہ چیزیں ایک ملیٹنسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. پھر ان کا آپ دیکھیں کہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو بہت سے بیانات ہیں, وہ بیانات ایک طرف تو سیکٹیرین ان کا سارا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ سارے کا سارا سیکٹیرین تو ہے, سارے کا سارا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک فرقہ واریت بھی بہت زیادہ ہے, اس کے اندر ایک ٹالرنس کا فقدان بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ملیٹنسی بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو نعرے ہوتے ہیں کہ ایٹم بم کیوں رکھا ہوا ہے, ایٹم بم چلائیں, اپنے ہتھیار نکالیں, فوج بیٹھی کیا کر رہی ہے, فوج میدانوں میں جائے حملہ کرے, یا ہمیں اقتدار دیں, ہم جا کے ان کو سنبھالتے ہیں. یہ ایک سارا جو بیانیہ ہے, یہ بیانیہ ایک ملیٹنسی کو فروغ دیتا ہے. اب ان کی فالوورشپ اگر ہم دیکھیں ساری کی ساری, جو کہ لوور مڈل کلاس کی ہے زیادہ, کیونکہ ان کے ڈونرز بہت سارے امیر لوگ بھی ہیں, کیونکہ جب اس طرح کے پریشر گروپ ذرا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے مختلف گروپ سے اپنے ذاتی کام نکلوانے کے لیے, اپنی طاقت بنانے کے لیے, ان کو اپنی پاکٹ میں رکھنے کے لیے وہ ان کو فنڈنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں, ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں, تاکہ وہ ایک اپنا ان کا سوسائٹی کے اندر جو ایک رہن سہن ہے اس کے اندر ایک طاقت اور وہ سارا سلسلہ موجود رہے. تو یہ سارے کا سارا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ٹی ایل پی کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. اور انہوں نے پچھلی جو بریلوی ساری ایک صوفیہ جن کو صوفیہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے,
سارے کا سارا صوفیزم جو تھا اس کی ایک جو ایک مشرف کے زمانے میں صوفیزم کو ایک کاؤنٹر کے طور پہ طالبان اور ملٹرزم کے ایک کاؤنٹر کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ یہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے یہ سارے کا سارا صوفیزم کے ساتھ، جہاں پہ درباروں اور ان کا ذکر تھا وہاں پہ صوفیزم کا بھی ذکر تھا کہ یہ صوفیہ کے ساتھ اس کا ایک لنک ہے. تو انہوں نے اس صوفیزم کو ایک خیال تھا کہ یہ ایک پرامن سارا پیغام ہے، صوفیزم جو ہے وہ ایک پرامن چیز ہے، تو یہ ان کا خیال تھا. لیکن ٹی ایل پی نے اپنی ایک ابھار کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جب یہ تھوڑے سے ان کو پشت پناہی دی جائے، جب ان کو تھوڑا سا ایک طرح کی لفٹ کروا دی جائے، تو پھر یہ ملٹرزم ان کے ساتھ آ جاتا ہے، اور یہ ایک طرح کی ملیٹنسی جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے. اس کا ہم نے اظہار ان کی بہت ساری اسپیچز کے اندر پھر اس کے اندر اس کے اندر جو علامہ خادم حسین رضوی جن کا نام ہے، ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے علامہ اقبال کو خوب استعمال کیا. انہوں نے علامہ اقبال کو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا، اور انہوں نے جس طریقے سے علامہ اقبال کے کلام پہ، علامہ اقبال کے تمام اس کی علمیت کے اوپر جس طرح کی خادم حسین رضوی کی دسترس تھی، اور جس طریقے سے ان کی ریاضت تھی اس کے اوپر، جس طریقے سے بہت حاضر طریقے سے علامہ اقبال کی کوٹیشنز کو اپنے اس ملٹرزم کے لیے بھی اور اپنے تمام مذہبی اس سے ایک سیاسی جو بیانیہ تھا اس کے اندر علامہ اقبال کو ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہ جتنا میں نے جو غور کیا کہ ایسا بہت کم پاکستان میں لوگ اتنے علامہ اقبال کے اوپر دسترس رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور جنہوں نے علامہ اقبال کا جو اس کا ایک زیادہ تر اس کا فیس جو تھا وہ سارے کا سارا مذہبی اور کنزرویٹو جو فیس ہے اس کو انہوں نے علامہ خادم نے خوب استعمال کیا اور لوگوں کو اس کے حوالے دیے. ان کو فارسی زبان کے اوپر بھی دسترس تھی، ان کے بیانیے کے اندر ایک روانی اور ایک اس کے اندر ایک عوامیت بہت زیادہ. یہ ساری چیزوں نے اس ساری تحریک کو خوب اسٹرانگ کیا، اور انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں، یعنی ایسا بہت کم ہوا ہے کہ 3-4 سال کے عرصے میں ان کی جو فالوئنگ ہے وہ کروڑوں میں جا پہنچے، اور دنیا بھر میں ان کے پیروکار موجود ہوں، دنیا بھر میں ان کے عقیدت مند موجود ہوں. اور پھر انہوں نے جو سب سے بڑا ان کا جو ان کا ہیرو ورشپ کا جو سلسلہ تھا وہ ان کا ممتاز قادری سے شروع ہوتا ہے. کہ ممتاز قادری نے 2016 میں جب اس نے سلمان تاثیر گورنر تھے جو اس وقت، اور یہ ان کی سیکیورٹی میں ہوتے تھے، اور انہوں نے جب ان کو شہید کیا اس وقت ممتاز قادری ان کا شہید بن گیا، اور ممتاز قادری کو انہوں نے اٹھا کے جس آسمان پہ پہنچا دیا، اس کو غازی علم دین اور یہ وہ سارا ایک مسلم سوسائٹی کے اندر ایک مسلمان نے مسلمان کو مارا، لیکن انہوں نے ایک اس کے اندر جو ایک ملٹرزم اور ایک اپنی طاقت بنائی. جس طرح سے ان کا خادم حسین رضوی کا جنازہ ایک بہت بڑا جنازہ تھا، اسی طرح سے ممتاز قادری کا جنازہ بھی انہی کی وساطت سے ایک بہت بڑا جنازے کے طور پہ وہ ہم نے دیکھا کہ اس کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اس کی عقیدت کے ساتھ حضرت اور رحمت اللہ اور سارا کچھ، یعنی ایک قاتل ہے اس کو جو ایک قانون کے مطابق عدالت نے سزا دی، اور عدالت کی سزا کے بعد اس کو ہینگ کیا گیا، اس کو انہوں نے اپنا نہ صرف ہیرو بنایا بلکہ انہوں نے رضوی صاحب نے ایک دنیا کے اندر تخصیص بنا دی. ان کے اگر آپ لیکچرز بہت سارے دیکھیں تو یہ سیدھا سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ممتاز قادری کو شہید مانتے ہیں یا قاتل؟ آپ ممتاز قادری کو اپنا ہیرو مانتے ہیں یا نہیں؟ یعنی either you are with us or against us. اگر آپ ممتاز قادری کو مانتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ ہمارے خلاف ہیں. تو اس کا مطلب آپ کافر ہیں. جب آپ ہمارے خلاف ہیں تو کافر ہیں. تو کیونکہ اگر آپ اس کو ہیرو نہیں مانتے تو آپ پھر کافر کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. یہ ایک ان کی تحریک کا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک نیگیٹو سلسلہ بھی تھا، لیکن اس سے جو ایک ملیٹنسی ہماری سیاست کے اندر آئی ہے، اور ایک سیاسی ایک جو پولیٹیکل اسلام انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ. دیوبند اور ان کے ساتھ تو پہلے سے تھا، اہل حدیث کے ساتھ ان کے ساتھ تو پہلے سے تھا، لیکن یہ بریلوی کے ساتھ جو اس کا ملیٹنٹ پولیٹیکل اسلام اس کا جو ایک ذکر ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ایک اس حوالے سے اگریسو
आइडियोलॉजी को तारुफ कराया है, एक एग्रेसिव आइडियोलॉजी मुतारफ कराई है। वो अग्रेसिवनेस जो है वो एक सियासत का हिस्सा हो गई है, क्योंकि अब आप एक सियासत भी करना चाहते हैं, सीटें भी ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी आइडियोलॉजी पे बात भी नहीं करने देते। अब ये देखें ना, इससे एक डिक्टेटरशिप का ये एक फस्ताई ख्यालात इस तरह से सामने आते हैं कि आप सियासी निज़ाम चलाना चाहते हैं, हुकूमत में आना चाहते हैं, तब्दीली करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने सियासी व्यूज़ के ऊपर किसी को बात नहीं करने देना चाहते। आपके जो सियासी ख्यालात हैं जो कि मज़हब के साथ अटैच हैं, क्योंकि आपकी तमाम मज़हबी इंटरप्रिटेशन जो है उसको आपने सियासत में इस्तेमाल किया, लेकिन आप उस सियासत के ऊपर बात नहीं करने देना चाहते। फौरी तौर पे कुफ्र के फतवे, फौरी तौर पे कत्ल और ये वो हर तरह का डराना धमकाना, ये पूरा एक जो है वो इनके बयानिए के अंदर मौजूद है। अब आगे इसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपने साथ चलाएगी, कहाँ तक चलाएगी ये तो एक फ्यूचर में हम देखेंगे कि अब इनके जो नए अमीर हैं जो कि खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं, उनके साथ वो कैसे आगे चलाएंगे, उनके अंदर कोई मिलिटेंसी कहाँ तक है, ये अब देखेंगे कि अब वो अमल में आके क्या करते हैं। सुना तो यही जा रहा है कि वो इनसे भी आगे 2 कदम आगे अग्रेसिव और मिलिटेंसी के कायल हैं, लेकिन बहरहाल ये वक्त के साथ पता चलेगा। तो इसका एक पंजाब की सियासत के ऊपर मैं समझता हूँ एक बड़ा एक कंजर्वेटिव इम्पैक्ट मौजूद है, एक बड़ा करामत परस्त एक इम्पैक्ट है, और इसके अंदर एक टॉलरेंस से ये बेनियाज हैं, और इस वजह से अगर ये कल को ताकत पकड़ते हैं, ये थोड़े बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग ऑलरेडी हैं, ये मजीद स्ट्रांग होंगे, तो उससे एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक जो टॉलरेंस है वो मजीद कम हो जाएगी। फिर इनका औरतों के हवाले से जो इनके बहुत ही कंजर्वेटिव ख्यालात हैं, ये औरत की हुक्मरानी, औरत के काम करने की, औरत की आज़ादी की, जिस तरह का इन्होंने आसमा जहांगीर साहबा के लिए इनके कलमात होते थे, इनके और जो औरतें जो भी आगे आई उनके बारे में कलमात जो इनके होते थे रिजवी साहब के, वो सारे के सारे एक तरह से आज की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी क्योंकि पीछे की तरफ जा रही है, इसलिए वो इस किस्म की करामत पसंदी को ज्यादा जगह दे रहे हैं, और इसलिए इनके लिए जगह भी वहाँ पे मौजूद है कि उन ख्यालात को जो कि मजहब के नाम पे लोगों को दिए जा रहे हैं, और उनके ऊपर कोई बात भी नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं की जा सकती, उनके ऊपर उनका कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया जा सकता, सीधा सीधा आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो ये एक जो आइडियोलॉजिकल एक सारी एक स्टांस है, इस स्टांस का पाकिस्तान की फ्यूचर की सियासत पे और पंजाब की सियासत पे खास तौर पे मैं समझता हूँ गहरे असरात मुरतब होंगे, और हम इसके अंदर एक मॉडर्निटी की तरफ और एक रोशन ख्याली की तरफ जाने की बजाय मजीद हम एक तरह का अंधेरों की तरफ धकेले जाएंगे, और इन फोर्सेस को समझना और इनकी सपोर्ट को, जो इनके साथ सपोर्ट है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। उनको एक वो रियासत के लेवल पे ही हो सकता है, अगर रियासत इसको पाकिस्तान की रियासत और हुकूमतें इन चीज़ों को समझेंगी और इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगी, तो फिर ही ये फिनोमेना चेंज हो सकता है। वरना अगर इसको इसी हवा के दोष पे छोड़ दिया गया तो ये चिराग ज़्यादा देर जलने वाला नहीं है। ये सोसाइटी के अंदर डार्कनेस जो है, ये एक डार्क अंधेरे आएंगे, वो अंधेरे फिर उनसे निकलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन तमाम जो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, इनके ऊपर अवाम को, सियासतदानों को, एस्टेब्लिशमेंट को, सारों को आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है, ताकि हम इस किस्म के अंधेरों में जाने से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। टीज़ेड के टीवी यूट्यूब चैनल तमीर जमान खान का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरक्की पसंद और रोशन ख्याल नुक्ता नज़र जान सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।